مسئلہ یہ ہے جو اللہ نے یہاں سمجھا دیا کہ یہ تو سودا ہو چکا ہے بھائی. اور سودا کس سے ہوا ہے؟ من المومنین، اہل ایمان کا سودا ہوا ہے. ان اللہ اشتری من المومنین انفسهم واموالهم، یہ سودا ہوا ہے اہل ایمان کے ساتھ کہ ان کی جانیں ان کے مال تو اللہ نے لے لیے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے میں جنت دے دی ہے. لہذا جو جتنا مومن ہوگا وہ اپنی جان اور مال سے دستبردار ہو جائے. وہ کہے گا میرا مال بھی اس کا، میری جان بھی اس کی. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بھئی میرا کچھ نہیں ہے، سب اس کا. وہ کہے سو جا تو میں سو جاؤں گا، وہ کہے اٹھ جا تو میں اٹھ جاؤں گا، وہ کہے کھا لے تو میں کھا لوں گا، وہ کہے کہ نہ کھا تو میں نہیں کھاؤں. وہ جو کہے اس کی مرضی، مالک کی مرضی، میری کیا مرضی. یہ بات سمجھ میں اس کے آتی ہے جس کو اللہ ایمان نصیب فرماتا ہے، کیونکہ یہ سودا ہوا ہی اہل ایمان کے ساتھ. باقی جبر و قدر کی بحثیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو ایمان سمجھ میں نہیں آیا، جن کو یہ ڈیل سمجھ میں نہیں آئی، جن کو یہ سودا ہی سمجھ میں نہیں آیا. لہذا ایک ہی بات ہے، کامل وابستگی، کمپلیٹ سبمشن. اللہ مجھے اور آپ کو عبد دیکھنا چاہتا ہے، عبد. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور عبد کون ہوتا ہے؟ عبد کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، سب مالک کا ہوتا ہے. عبد تو غلام ہوتا ہے. لہذا اللہ ہمیں عبد دیکھنا چاہتا ہے. ہم سبمٹ تو کرتے ہیں اللہ کے سامنے، ہم اللہ کے بندے تو بنتے ہیں لیکن جزوی طور پر بنتے ہیں، کلی طور پر بھی نہیں بنتے. اللہ کلی طور پر اپنا عبد دیکھنا چاہتا ہے. جو جزوی عبد بنتا ہے وہ پھر اللہ سے جنت نہیں لے سکتا. جو کلی عبد بنے گا، اللہ میں تیرا، لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ یہی معنی ہے کہ اللہ میں تیرا، تیرے سوا کسی کا نہیں، اور میرا تیرے سوا کوئی نہیں. یہ باہمی اقرار ہے، یہ میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ میوچول ایک دعویٰ ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی وہی الف وفاداری ہے. لہٰذا ان سب کو جوڑ لیجئے تو پھر یہ سودا سمجھ میں آتا ہے. فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. لہٰذا اس طریقے سے مومن چاہیے، اللہ کو کامل مومن چاہیے، اللہ کو کمپلیٹ سبمیشن والے چاہیے، پرفیکٹ مومن چاہیے جو ایمان کے اعتبار سے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سبمٹ کر، اور یہ پارشل نہ ہو، یہ مکمل ہو، پرفیکٹ. اور غلطیاں اس سے بھی ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کا بندہ بنا دیتا ہے. غلطیاں اس سے بھی ہوتی ہیں جو اللہ کا بندہ اپنے آپ کو پوری طرح نہیں بناتا، درمیان میں کوئی رکھتا ہے اپنا مرضی کا اختیار، میں یہ کر لوں، تھوڑا سا میں یہ کر لوں، باقی اللہ کی مرضی. بس یہ فرق ہے. جس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر سبمٹ کر دیا اللہ کے سامنے، اس سے غلطی ہوتی بھی ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ میرا ہے، جان بھی اس کی میری، مال بھی اس کا میرا. اس نے اس ڈیل کر لی ہے. لہذا اللہ نے سب کو نہیں کہا کہ تم خوش ہو جاؤ. فاستبشروا، ہر بندے کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ. کون کون اس ڈیل میں آتا ہے بھائی؟ یہ تو سادہ سا اعلان ہے. بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، جس نے یہ سودا کیا ہے وہ خوش ہو جائے تو موجیں لگ گئی. اور جس نے یہ سودا نہیں کیا، اس ڈیل میں ہے ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو اس کا فریق بناتا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا اس سودے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کہتا رہے میرا جسم میری مرضی، وہ کرتا رہے اپنی مرضیاں، وہ کہے کہ میری زندگی میری مرضی، میرا حق، میرا جسم، میرا دل، میرا گھر، میرا ملک، وہ میرا میرا کرتا کرتا مر جائے، اس کا اس ڈیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور جس نے یہ ڈیل کر لی فاستبشروا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اس سے اچھی ڈیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ. کہ اللہ کے ساتھ سودا کر لے، اللہ میں تیرا، میری جان تیری، میرا مال تیرا، میری اولاد تیری، میرا سب کچھ تیرا. اب اس کے بعد دیکھیں آدمی کو اطمینان کتنا ہوتا ہے. آپ اللہ کے سپرد کر دیں، بات ختم.
اپنے سپرد کر کے مشکل میں پڑتا ہے انسان، خود سیانہ بن کے انسان مشکل میں پڑتا ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ میں جب اپنی مرضی کر کے میں نتائج حاصل کر لوں گا، نتائج پھر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ اپنی مرضی کریں گے تو بھی نتائج اس کے ہاتھ میں۔ خود سیانے بنے، ساری دنیا کی دانش اکٹھی کر کے، ساری دنیا کے وسائل اکٹھا کر کے ایک نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کریں تو بھی نتیجہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو کیوں نہ اپنے آپ کو اسی کے سپرد کر دیں جس کے ہاتھ میں نتیجہ۔ سیانہ بننے کی ضرورت کیا؟ یہ سیانف کر لیں۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ یہی کامیابی کا اعلان ہو گیا کہ جس نے اس ڈیل میں حصہ لے لیا، اپنے آپ کو فریق بنا لیا، اپنی جانیں اور اپنے مال اپنے اللہ کے سپرد کر دیے تو بات ختم۔ اس کا وعدہ ہے، اور پھر وعدہ بھی کوئی عام وعدہ نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ صرف قرآن میں نہیں کیا، تورات اور انجیل میں بھی کیا ہے، اور پھر اس سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ۔ اب اندازہ کر لیجئے، ہر پہلو کو کیٹیگوریکلی واضح کر دیا ہے کہ کوئی بات نہیں رہ گئی، اب کسر ہے تو تمہارے اندر ہے، اس ڈیل میں شامل ہونا ہے کہ نہیں ہونا، ادھر سے کوئی کسر نہیں اللہ کی طرف سے۔ یہ اہل نفاق کے مقابلے میں، اہل کفر کے مقابلے میں اہل ایمان کی یہ شان بیان ہوئی، لہٰذا پھر آگے ان کی صفات ہیں کہ جو اس ڈیل میں چلے جاتے ہیں نا، وہ پھر نظر آتا ہے۔ یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ عمل ہے۔ اور وہ کیسے نظر آتا ہے؟ فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المومنین۔ یہ ہے مومن، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ صفات دیکھیں ذرا اپنے اندر ہیں۔ التائبون، پہلی خصوصیت یہ ہے کہ توبہ کرنے والے۔ تابہ یتوب کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا۔ ہر سوچ، ہر فکر، ہر خوشی، ہر غمی، ہر لمحہ وہ اللہ کی طرف لوٹنے والا ہو اور اللہ کی طرف لوٹانے والا ہو۔ اگر انسان کو ہر لمحے میں اللہ یاد نہیں آتا، ہر خوشی کے بعد اور ہر خوشی کا نتیجہ اللہ کی یاد کی صورت میں نہیں نکلتا، ہر غمی میں اللہ یاد نہیں آتا۔ دیکھیں پریشانی ہوتی ہے نا، ہر شخص کو پریشانیاں بھی آتی، خوشیاں بھی آتی، اتار چڑھاؤ، مصیبتیں، آزمائشیں، ابتلا اس زندگی کا حصہ۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ جب آپ کے اوپر ابتلا آئے اور اللہ یاد نہ آئے، کبھی اس کو غور کیا کریں اور فکر کیا کریں۔ آپ کسی مصیبت میں پھنسیں تو مصیبت میں پھنسنے کے بعد توجہ کدھر گئی؟ خیال کدھر گیا ہے؟ اگر خیال اللہ کی طرف گیا ہے نا، ہر خوشی کے موقع پر اور ہر غمی کے موقع، ہر مصیبت کے موقع پر اگر خیال اللہ کی طرف گیا ہے تو سمجھ لو کہ تم سودا کر چکے ہو اللہ کے ساتھ۔ وگرنہ ہمارا خیال تو اللہ کی طرف نہیں جاتا، ہم جس طرح کی مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں اسی طرح کے وسائل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تدبیر کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، لیکن یہ سوچتے ہوئے تدبیر کرنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہر مصیبت میں انسان کو فوراً خیال آئے کہ ہاں میرا اللہ ہی اس مصیبت سے مجھے نجات دے سکتا ہے، اور یہ ساری تدبیریں جو میں اختیار کر رہا ہوں اس کا نتیجہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو سمجھ لیجئے کہ الحمدللہ ایمان موجود ہے۔ التائبون، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ توبہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا گناہ کر کے توبہ کرنا، یہ توبہ پوری زندگی کا ایک سلیقہ ہے، پوری زندگی کا ایک منہج ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن تنگی میں بھی اور فراخی میں بھی اللہ سے اجر لے لیتا ہے۔ جب اس کو خوشحالی ملتی ہے وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، جب اس کو تنگی اور مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اجر لے لیتا ہے۔ کافر اور منافق دونوں صورتوں میں گناہ لیتا ہے۔ جب اس کو تنگی آتی ہے تو وہ ہائے وائے کرتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، گناہ لیتا ہے، اور جب اس کو کوئی فراخی آتی ہے تو وہ اتراتا ہے اس کے اوپر اور فخر میں مبتلا ہوتا ہے، پھر بھی گناہ لے لیتا ہے۔ تو زندگی کا منہج ہے، خوشی آئے، فراخی آئے،
تنگی آئے، ترشی آئے، تنگ دستی آئے، جسمانی کمزوری، جسمانی بیماریاں، ابتلا، آزمائش، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار میں ہوا شفا مجھے وہ دے گا۔ حالانکہ بیماری بھی اسی کی طرف سے آئی ہے، لیکن اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھو، ہر غلطی میرے اندر ہے، ہر خوشی اللہ کی طرف سے ہے، ہر اچھائی اس کی طرف سے ہے۔ یہ ہے التائبون۔ کیا ہماری ہر صورتحال میں سوچ اسی کی طرف لوٹتی ہے؟ بھئی یہ ہے پھر دیکھنے کی بات۔ اب اس معیار کو کوئی دوسرا نہیں پرکھ سکتا، کوئی دوسرا آپ کے اس معیار کے پرکھنے کا کوئی پیمانہ نہیں رکھتا، آپ کے اپنے پاس پیمانہ ہے۔ یہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے۔ کیا ہر معاملے میں آپ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو؟ آپ کی سوچ اللہ کی طرف لوٹتی ہے تو آپ التائبون ہو۔ البتہ اس کا لفظی اظہار ہو سکتا ہے، آپ اس کا توبہ عمل ہے۔ ہر معاملے میں اللہ کی طرف لوٹو، اور اگر ہر معاملے میں اللہ کی طرف لوٹنے کی انسان نے اپنی زندگی بنا لی ہے، لوٹنے والی زندگی بنا لی ہے، سوچیں ایسی ہی ہیں کہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف لوٹتی ہیں، تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر آپ جہاں بھی ہوں، جس طرح کی زندگی گزار رہے ہوں، تنگ دستی میں ہوں، فراخی میں ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان موجود ہے۔ التائبون پہلی خصوصیت ہے۔ العابدون اللہ کی غلامی کرنے والے، من کی غلامی نہیں، اللہ کی غلامی۔ العابدون اسی کی بندگی۔ اللہ ہم تیرے ہیں، تیری مرضی چلے گی۔ جب ہم کسی اور کی مرضی چلائیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کا ہونے کا انکار کر دیا۔ ہم اللہ کے نہیں ہیں، ہم جس کی مرضی کر رہے ہیں پھر اس کے ہیں نا۔ اس لیے کہ عبد ہونا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہ جو عبدیت اور عبادت ہے نا، یہ صرف خالق کا حق ہے۔ جو پیدا کرنے والا ہے اس کا حق ہے کہ یہ میرے غلام بنے، مخلوق کا حق نہیں ہے۔ اگر یہ حق آپ خالق سے لے کر مخلوق کو دے دیتے ہیں تو آپ خالق کے حق میں ڈاکہ ڈالتے ہیں، آپ شرک کرتے ہیں۔ اور مشرک کو اس نے معاف نہیں کرنا، یہ باٹم لائن ہے۔ مشرک کو اس نے معاف نہیں کرنا، باقی ہر چیز معاف کر سکتا ہے جس کو چاہے گا۔ اور ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ باٹم لائن۔ لہذا عابدون، دوسری خصوصیت یہ کہ ہر لمحہ کوشش یہی کہ اللہ کی غلامی میں زندگی گزرے۔ الحامدون اسی کی حمد بیان کرتے ہیں۔ حمد اس تعریف بیان کرنے کو کہتے ہیں جس میں شکر کے جذبات ہوں۔ حمد بڑی اسپیسیفک تعریف، ہر تعریف کو حمد نہیں کہتے۔ وہ حمد جس میں شکر کے جذبات، وہ تعریف جس میں شکر کے جذبات موجود ہوں، وہ حمد ہوتی ہے۔ گویا یہ دراصل شکر ادا کرنے کا ایک منہج ہے کہ ہر وقت انسان شکر ادا کرتا رہے، الحمدللہ الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے۔ کون سی تعریف؟ جو شکر کے جذبات کے ساتھ ہوتی۔ کیا مطلب؟ کہ جو کچھ دیا ہے اللہ نے دیا ہے، الحمدللہ، ہر معاملے میں الحمدللہ پڑھنا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل کلمۃ الشکر الحمدللہ، یہ بہترین کلمہ شکر بھی ہے، وافضل الدعاء الحمدللہ، یہ بہترین دعا بھی ہے۔ کیوں؟ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرتے جاؤ گے میں اور زیادہ نعمت میں اضافہ کرتا چلا جاؤں۔ لہٰذا یہ تو بڑا شاندار منہج ہے زندگی کا کہ انسان شکر کرتا رہے۔ التائبون العابدون الحامدون، سبحان اللہ، اللہ کی طرف لوٹنا، اللہ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ میں نے اپنے والد صاحب سے یہ بات سیکھی تھی کہ 3 کلمے ہیں، اور ان کلمات کو آپ اگر سوچ سمجھ کے اپنی زندگی کا، اپنی زبان کو اس کا عادی بنا لیں اور حرز جاں بنا لیں۔ کون سے 3 کلمے؟ ایک لا الہ الا اللہ، ایک استغفر اللہ، ایک الحمدللہ۔ لا الہ الا اللہ کو اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں اقرار کر رہا ہوں اس کے ہونے کا۔ لا الہ الا اللہ یہ دوہرا اقرار ہے، میوچول بات ہے۔ اللہ میں تیرے علاوہ کسی کا نہیں، اور اللہ میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ اقرار ہے، اللہ میں تیرا، لا الہ الا اللہ میرا کوئی الہ نہیں تیرے سوا۔
یہ اقرار ہے. استغفر اللہ یہ معافی اور توبہ ہے کہ اللہ میرے گناہ بخش دے، میں تو تیری طرف آیا. استغفر اللہ استغفار اور توبہ ہم معنی بھی ہیں اور گفتار اور کردار کا فرق بھی ہے، قول اور عمل کا فرق بھی ہے. تو استغفر اللہ اس بات کا زبانی اظہار ہے جو انسان کا عمل اس کی گواہی دیتا ہے، جس کو توبہ کہتے ہیں. استغفار قول ہے، توبہ عمل ہے. زبان سے انسان استغفار کر کے اس توبہ کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ میرے تو گناہ بخش دے، میں تیری بخشش میں آتا ہوں، تو میرے گناہ بخش دے تاکہ میں واپس آ جاؤں. استغفر اللہ یہ معافی اور الحمدللہ یہ شکر ہے. تو جو شخص اقرار معافی شکر، اقرار معافی شکر، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ الحمدللہ، اس کو اپنی زبان کو عادت ڈال لیں. جب زبان فارغ ہو، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ الحمدللہ. اچھا یہ زبان اگر عادی ہوگی، چند دن لگیں گے آپ کو عادت بنانے میں. عادی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ جانے انجانے میں آپ کی زبان سے اور کچھ نکلے گا ہی نہیں. نکلے گا تو لا الہ الا اللہ استغفر اللہ الحمدللہ نکلے گا. اگر یہ عادت بن گئی تو ایک تو اہل ایمان کی صفات آپ کے اندر آ گئی، ہر وقت اقرار، ہر وقت توبہ، ہر وقت معافی، ہر وقت شکر، ہر وقت دعا. اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کو کسی بھی طرح کی ایمرجنسی ہوگی نا، جس وقت آپ کو سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، تو آپ نے چونکہ زبان کو عادت ڈالی ہوگی یہی کلمات ادا کرنے کی، تو آپ کی زبان سے بغیر سوچے سمجھے بھی یہی نکلے گا، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ الحمدللہ. اور اسی طرح اگر موت کی مصیبت آ گئی تو انجانے میں زبان سے کیا نکلے گا؟ انشاءاللہ لا الہ الا اللہ ہی نکلے گا. اور جس کے زبان سے موت کے وقت لا الہ الا اللہ نکل آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ سارا کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی عادت ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. التائبون العابدون الحامدون، یہ تین خصوصیات. السائحون، چوتھی خصوصیت اہل ایمان کی کہ وہ السائحون ہوتے ہیں. سائحون، سائح سیاحت کرنے والے کو کہتے ہیں. اس کا عام معنی تو سیاحت کا معنی ہوتا ہے چلنا پھرنا، گھومنا پھرنا، لیکن اس کا یہ معنی نہیں. ساح یسیح یہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے. ایک تو اس کا معنی ہے روزے رکھنا، جو دائمی روزے رکھتا ہے نا. ساح صوم کا مطلب ہوتا ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے. ادام الصوم، جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو اس کو کہتے ہیں سائح. تو اس سے جمہور مفسرین کا خیال یہ ہے کہ سائح کا مطلب یہ ہے کہ جو زیادہ روزے رکھنے والے ہیں، روزے میں مداومت کرنے والے. لہذا اس سے مراد صرف وہ روزے نہیں ہیں جو ہم رمضان کے رمضان رکھ لیتے ہیں، بلکہ اس میں نفلی روزے بھی آتے ہیں. اور نفلی روزوں میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول دیا ہے، آپ سوموار جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور یا پھر سوموار جمعرات کا بھی جو شخص روزہ نہیں رکھنا چاہتا اس کے لیے ایک اور آپشن ہے کہ وہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرے. ایام 20 کے روزے 13، 14، 15، ہر چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو. اچھا یہ ویسے بھی چونکہ نیکی جو ہے وہ 10 گنا ہوتی ہے، بعشر امثالھا 10 گنا ہوتی ہے، تو 3 ہر مہینے میں روزے رکھے تو وہ 30 بن گئے. لہٰذا ہر مہینے 30 روزے کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی کے روزے ہو گئے.
تو صائح بندہ بن جاتا ہے اگر وہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہو. اللہ اکبر. تو اسی طرح اگر کوئی شخص 30 روزے رمضان کے رکھنے کے بعد 6 روزے شوال کے رکھ لیتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا کا صیام الدہر, وہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری زندگی کے روزے رکھے. وہ کیسے ہے؟ وہ بھی اسی طرح سے ہے کہ 1 مہینے کے روزے رکھے تو 10 گنا ہوئے تو 10 مہینے ہو گئے, باقی 6 روزے رکھے تو وہ بھی 10 گنا ہوئے تو 60 روزے ہو گئے, تو 2 مہینے کے وہ روزے ہو گئے, 10 مہینے کے وہ ہو گئے, تو گویا پوری زندگی کے روزے اس طرح سے بن جاتے ہیں اگر وہ 36 روزے رکھ لیے جائیں, یعنی 1 مہینہ رمضان کے اور 6 روزے شوال کے. علی ھذا القیاس یہ اصل میں صائح بننے کے لیے اور اپنے اندر یہ خصوصیت پیدا کرنے کے لیے فرضی روزوں کے ساتھ نفلی روزے, شوال کے روزے, ایام بیز کے روزے, یا سوموار جمعرات کا روزہ, یا جو مثال عاشورے کا روزہ, یا یوم عرفہ کا روزہ, اس طرح کے جو روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھے ہیں وہ بھی ساتھ رکھنے چاہیے. اور علاوہ ازیں بھی انسان کو اگر کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو روزے رکھنے چاہیے, اور جو اس طرح سے روزے رکھے گا اس کا عام اور جمہور مفسرین کے نزدیک جو مفہوم ہے وہ یہی ہے, روزے رکھنے والے. لیکن ایک اس کا مفہوم جہاد کرنا بھی مفسرین نے لیا کہ اس سے مراد مجاہدین, مومن قتال کرنے والا ہوتا ہے, مومن لڑنے والا ہوتا ہے, اور وہ اللہ کے لیے اور اپنے لیے نہیں. من یقاتل فی سبیل اللہ, وہ تو بنیادی شرط ہے, اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے, اور یہ روایت ابو داؤد کے اندر موجود ہے کہ سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ, میری امت کی جو سیاحت ہے وہ فی سبیل اللہ لڑنا ہے, جہاد فی سبیل اللہ ہے. گویا یہ جب لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو اصل سیاحت وہ ہوتی ہے. اس سے پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد سائحون سے مراد جہاد کرنے والے. یہ موقف میں نے عرض کیا جمہور کا نہیں ہے, کم لوگوں کا ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو پھر تو یہ مفہوم فکس ہو جاتا. یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے, اس لیے یہ فکس نہیں ہے. یہ مفہوم ہو سکتا ہے اس سے مراد جہاد والے ہو سکتے ہیں, لیکن اس سے مراد جمہور کے نزدیک روزہ رکھنے والے. الراکعون الساجدون, نمازیں پڑھنے والے, رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے, اس سے مراد نمازیں پڑھنے والے ہیں. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. سن لیجئے, مومن یہ نہیں کہتا کہ اپنے مذہب کو چھیڑو نہ, چھوڑو نہ, کسی کے مذہب کو چھیڑو نہ, یعنی کچھ اپنا معاملہ اپنے ساتھ رکھو بس. وہ کہتے ہیں مذہب پرائیویٹ معاملہ ہے, کسی کو کچھ نہ کہو. قرآن کہتا ہے الآمرون بالمعروف. مومن ایسے نہیں ہوتے کچھ نہ کہنے والے, وہ تو کہتے ہیں الآمرون بالمعروف, نیکی کا حکم دیتے ہیں, والناہون عن المنکر, اور برائی سے منع کرتے ہیں. یہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا ایک تو یہ ویسے ہی اصول ہے, اسلامی معاشرے کا بنیادی اصول ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ ایمان کا تقاضا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فمن رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. جو شخص تم میں سے برائی ہوتی دیکھے اس کو وہ ہاتھ سے روک دے. اگر وہ قوت نافذہ رکھتا ہے تو اس کو ختم کر دے, کچل دے اس برائی کو. اگر اس کے پاس قوت نافذہ یا اختیار نہیں ہے, اتھارٹی نہیں رکھتا, تو زبان سے تو روکے, زبان سے تو منع کرے. اور اگر وہ اتنی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو دل سے برائی کو برائی سمجھے. اگر اس نے دل سے بھی برا نہ سمجھا تو ایمان ختم ہو گیا. ایمان کا آخری درجہ ذالک اضعف الایمان, ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ آپ برائی کو برائی تو سمجھیں, دل سے تو برا سمجھتے رہے, کم از کم ان سے کمپرومائز تو نہ کریں. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور بھی احادیث ہیں اس کے بارے میں, اور اس ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص من جاہدہم بیدہ فہو مومن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن. جو ہاتھ سے ان کے خلاف لڑے, برائی کرنے والوں کے خلاف, وہ مومن ہے. جو زبان سے لڑے وہ مومن ہے. جو دل سے لڑے وہ مومن ہے. اور پھر فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی باقی نہیں بچتا. یعنی جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ جاتے ہیں,
برائی سے کمپرومائز کر لیتے ہیں، ان کا ایمان کہاں ہے؟ ایمان تو ختم ہو گیا۔ لہذا یہ کوئی پرائیویٹ معاملہ نہیں ہے، یہ زبان کھولنی پڑے گی، تمہیں نیکی کا حکم دینا پڑے گا، برائی سے منع کرنا پڑے گا، اور یہ تو ایک تقاضا ہے، اور اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو ہماری ہو چکی سورۃ المائدہ میں، جہاں بنی اسرائیل کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ ان کے اوپر لعنت کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا تھا، وہاں تفصیل سے بات ہوئی۔ لیکن ایک اصول جو پوری زندگی کا منہج بات ہو رہی ہے کہ مومن کا منہج کیا ہوتا ہے، تو مومن کو اس سے ایک بڑا شاندار کردار حاصل ہوتا ہے، اس رویے سے کہ مومن نیکی بتانے والا ہو، برائی سے منع کرنے والا ہو۔ تو آپ دیکھیں اگر یہ آپ رویہ اپنا لیں تو آپ کیسے ہوں گے؟ آپ جہاں جائیں گے، آپ جہاں برائی دیکھیں گے، آپ ان کو کہہ دیں گے کہ بھائی یہ برائی ہے۔ آپ اپنے گھر والوں سے بھی جہاں برائی دیکھیں آپ کہہ دیں گے کہ برائی ہے۔ آپ جہاں کوئی دیکھیں گے کہ لوگ نیکی نہیں کر رہے، نیکی کا موقع ہے، آپ ان کو کہیں گے بھی نیکی کرو۔ اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا اثر آپ کی ذات پر ہوگا۔ ذات پر کیا اثر ہوگا؟ کہ جن لوگوں کو آپ نیکی بتا رہے ہیں، آپ کے پاس یہ گنجائش رہ جائے گی کہ آپ خود نیکی نہ کریں۔ آپ جن کو برائی سے منع کر رہے ہیں، اس ماحول میں رہتے ہوئے آپ کے پاس یہ گنجائش ہی ختم ہو جائے گی کہ آپ خود اس برائی میں مبتلا ہو۔ لہٰذا اصل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اپنے آپ کو پاک کرنے کا ایک نسخہ ہے، اپنے کردار کی پاکیزگی کا ایک نسخہ ہے۔ اور مومن جو ہوتا ہے وہ بالکل اسی طرح سے ننگی تلوار ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کوئی چیز نہیں ٹھہرتی، وہ اس کا کردار بالکل پاک صاف ہوتا ہے۔ اس نے وہ برائی کرنا بھی چاہتا ہو، شیطان اس کو بہکا بھی لے، اس کے پاس موقع ہی نہیں ہوتا۔ وہ نیکی نہ کرنا چاہے، شیطان اس کو بہکا بھی لے، اس کے پاس نیکی نہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اگر اس نے یہ کردار اپنایا ہوا، اور جس نے یہ کردار نہیں اپنایا ہوا اس کے پاس موجیں ہوتی ہیں۔ جس نے کسی کو نیکی کا کہنا ہی نہیں، وہ خود کرے نہ کرے اس کی موجیں۔ جس نے کسی برائی کو برائی کہنا ہی نہیں تو وہ جو مرضی کرے۔ یہ کردار اصل میں انسان کو نفس کی پاکیزگی بھی عطا کرتا ہے اور کردار کی پختگی بھی عطا کرتا ہے، اور وہ کردار کیا ہے؟ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ یہ ہر شخص کو یہ کردار اپنا لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں عجیب و غریب تصورات ہو، کہتے ہیں جی نہیں جی اگر خود نماز نہ پڑھتے ہو نا تو کسی کو نہیں کہنا نماز پڑھو، پہلے خود پابندی کریں پھر کسی کو کہیں۔ اور پھر اس کے لیے لوگوں نے نا وہ گڑ والی حدیث بھی بنائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کوئی حدیث نہیں ہے، وہ لوگوں نے ایسے ہی ایک من گھڑت واقعہ بنایا ہوا ہے کہ ایک خاتون آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہتی ہے کہ میرا بچہ گڑ کھاتا ہے، اس کو منع کریں۔ آپ نے فرمایا کل آنا، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد۔ آپ نے فرمایا کل آنا، تو اگلے دن آئی کہ میرا بچہ گڑ کھاتا ہے، اس کو منع کریں۔ آپ نے اس بچے کو کہا کہ گڑ نہ کھایا کرو، تو اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہی فرمانا تھا، کل فرما دیتے۔ آپ نے فرمایا کل تو میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا، میں اس کو کیسے منع کرتا گڑ نہ کھایا کرو۔ اچھا یہ پتہ نہیں کہاں سے واقعہ لیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بالکل غلط، جو برائی ہے ہی نہیں اس سے آپ نے کیوں منع کرنا لوگوں کو؟ جو نیکی ہے اس کا آپ نے حکم دینا۔ یہ رویہ ہوگا تو آپ کے کردار پر اثر پڑے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام کر کے دیکھ لیجئے، تزکیہ نفس سے اس سے اچھا ذریعہ اور کوئی نہیں۔ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا اصل میں یہ تزکیہ نفس کا منہج ہے۔ آپ کو اپنا تزکیہ محسوس ہوگا، آپ ذرا کر کے تو دیکھیں، آہستہ آہستہ دل کے میل اترتے چلے جائیں گے، آپ کے پاس برائی کرنے کی گنجائش ختم ہوتی چلی جائے گی، آپ کے پاس نیکی سے پیچھے رہنے کی گنجائش ختم ہوتی چلی جائے گی۔ یہ تو اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے، یہ تو اتنا بڑا منہج ہے اللہ نے دیا ہوا، ہم تو اس سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں یہ کہہ کے کہ ہر ایک کا معاملہ اپنا ہے، کسی کو کچھ نہ کہو، آپ اپنا کام جاری رکھو، کسی کو کچھ نہ کہو۔ نہیں بھائی، جہاں آپ کو غلط بات لگے گی آپ انتہائی پیار کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی اچھے الفاظ کے ساتھ، انتہائی اچھے لہجے کے ساتھ لیکن ضرور کہیں،
یہ اللہ کا حکم ہے، یہ مومن کی شان ہے، یہ کردار کی پاکیزگی کا نسخہ ہے۔ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اللہ اکبر۔ مومن جتنا مرضی نرم ہونا، جب اللہ کی حدود کی بات ہو اس سے زیادہ سخت کوئی نہیں ہوتا۔ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اللہ کی حدود کی بات آئے، اللہ اکبر۔ صدیق اکبر نے کہا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں لوگ کمی کر رہے ہوں اور ابو بکر زندہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ میری زندگی میں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب اللہ کی حدود کی بات آئے، اب دیکھیں مومن کو کیا رویہ بتایا جا رہا ہے۔ جہاں اللہ کی حدود کی بات آئے گنجائش ختم، وہاں پہ پہرا دینے والا ہو مومن، اور جہاں گنجائشیں موجود ہیں وہاں دوسروں کو گنجائشیں دینے والے بنو۔ خواہ مخواہ، یعنی ایسی ایسی باتوں پہ تو ہم اڑ جاتے ہیں جہاں شریعت نے گنجائش رکھی ہوئی ہے، اس پہ ہم مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں، اور جہاں اللہ کے حدود کا معاملہ ہوتا ہے وہاں ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ بالکل عجیب و غریب رویے ہیں ہمارے اندر۔ شریعت کے بارے میں دو رویے میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں، جن میں اللہ نے گنجائشیں دی ہیں ہم وہاں گنجائشیں نہیں دیتے، جہاں گنجائشیں نہیں دی وہاں پہ بڑے لبرل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا کہ جہاں جس معاملے میں ڈائیورسٹی ہے، شریعت نے ڈائیورسٹی رکھی ہے، شریعت نے اس کے اندر تنوع رکھا ہے، ایسے ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، ایسے ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، ایسے ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ شریعت نے جہاں تنوع رکھا ہے وہاں ہم تلے ہوئے ہوتے ہیں یونٹی قائم کرنے کی، نہیں سارے ایک جیسا کریں، سب کو ایک عید ایک ہی دن کرنی چاہیے، سب کو یہی کرنا ہے۔ شریعت نے کہا ہے اپنا اپنا مسئلہ دیکھو، عید کر لو، بات ختم، کوئی جھگڑا ہے؟ جن کو چاند نظر آ گیا وہ عید کر لیں، جن کو نہیں نظر آ نہ کریں۔ ایک دو تین چار بستیاں چھوڑ کر بھی ہو سکتا ہے عید مختلف دنوں میں ہو رہی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے ہوتا ہوگا۔ یہ تو اب ذرائع ہوئے ہیں نا، رسل و رسائل اور ذرائع آمد و رفت اور انفارمیشن کے ذرائع ابلاغ، یہ تو اب آئے ہیں نا، ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے ایک سیکنڈ کے اندر، اور چند سیکنڈوں میں پوری دنیا میں خبر مل جاتی ہے، تو اب ملتی ہے، پہلے تو نہیں پتہ چلتا تھا۔ ہو سکتا ہے ایک بستی کی خبر دوسری بستی میں پہنچنے میں دن لگ جاتا ہو۔ لہٰذا جن چیزوں میں شریعت نے ڈائیورسٹی رکھی ہوئی ہے، شریعت کے اندر تنوع ہے، شریعت نے گنجائش دی ہوئی ہے تنوع کی، تو وہاں آپ اس تنوع کو برداشت کریں، وہ شریعت کا حسن ہے۔ اور جہاں شریعت، یعنی ہمارے یہ رویے دونوں باتوں میں، جہاں گنجائشیں ہیں وہاں ہم ڈٹ جاتے ہیں، کوئی گنجائش نہیں دینی، اور جہاں شریعت حدود کی بات کرتی ہے، یہاں ڈٹ جانے کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ ہم ہاتھی بھی نکل جاتے ہیں، وہاں پہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جہاں شریعت ایک یونٹی چاہتی ہے، یک رنگی چاہتی ہے، امت کے اندر ایک اتحاد اور اتفاق کے طور پر ایک نقطہ نظر چاہتی ہے، وہاں ہم ڈائیورسٹی کو برداشت کر لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں جی، جو مرضی کرنے دیں، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ یہ دو رویے ہیں امت کے اندر اور بڑی غلط ہیں، اس کی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن بہرحال یہاں کہنے کی بات یہ ہے کہ مومن کو اللہ نے حدود اللہ کے اوپر پہرا دینے والا بنایا ہے۔ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، جہاں اللہ کی حدود کی بات آئی ہو وہاں پہ ایک قدم آگے نہیں جا سکتا، اور مومن وہاں پہ ڈٹ جاتا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ خصوصیات ہیں، اور یہ وہی خصوصیات ہیں جو، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ وہی تفصیل ہے جس کا اجمال اللہ نے قرآن حکیم میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو مومن ہوئے اور انہوں نے نیک کردار پیش کیا۔
لہذا ایمان اور اس کے مطابق کردار یہ اس کی تفصیل ہے، اصل میں یہ اس کے مختلف پہلو ہیں۔ وبشر المومنین، ایسے اہل ایمان کو خوشخبری دے دیجئے، ان کا سودا ہو گیا اللہ کے ساتھ۔ اب میں اور آپ، ہم سب اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اس میں رکھ کے اس سانچے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کون کون سی خصوصیات ہیں اور کون کون سی نہیں۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا مومن بنائے۔ پھر خوشخبری ہے انشاءاللہ، وبشر المومنین۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ اللہ اکبر۔ نبی کے لائق شان نہیں ہے، نبی کو یہ نہیں چاہیے، والذین آمنوا، اور اہل ایمان کو بھی یہ نہیں چاہیے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت مانگے اللہ سے، ولو کان اولی قربا، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں، من بعد ما تبین لہم، بعد اس کے کہ ان کے اوپر واضح بھی ہو جائے، انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ جہنمی ہیں۔ کسی کا پتہ چل جائے کہ یہ جہنمی ہے، کافر ہے، مر گیا ہے، پھر بھی اس کے بارے میں دعا کرنا کہ اس کو بخش دیا جائے، اس سے منع کیا جائے۔ یہ وہ کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، اس کے بارے میں پہلے بات ہو چکی آیت نمبر 80 اور آیت نمبر 84 کے ضمن میں، کہ اللہ کریم نے منع کر دیا تھا۔ پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ بھی آپ نے پڑھ دی، اس کو اپنی قمیص بھی عطا فرما دی، اور بعض روایتوں کے مطابق آپ نے اس کو اپنا لعاب دہن بھی اس کے منہ میں ڈالا۔ آپ نے اس کی مغفرت کے لیے جب اللہ نے فرمایا کہ تو 70 دفعہ بھی مغفرت کرے گا تو میں نے کوئی نہیں بخشنا، تو بخاری کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں 70 سے زیادہ دفعہ کر لوں گا۔ تو پھر اللہ نے فرما دیا کہ نہیں، ان کی کبھی نماز جنازہ تم نے نہیں پڑھنی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نماز جنازہ پڑھنی بند کر دی۔ اب یہاں بھی یہ اس مضمون کو یوں کہہ لیجئے کہ یہاں اس کے حتمی حکم آ گیا اس آیت کے اندر۔ یہ ما کان للنبی والذین آمنوا، یہ آیت نمبر 113 ہے سورہ توبہ کی، اس کے اندر گویا حتمی حکم آ گیا کہ مغفرت نہیں مانگ۔ اس آیت کے شان نزول میں مختلف واقعات لکھے ہیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا آپ کے جو چچا ابو طالب تھے، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے واقعہ، کہ آپ کے چچا ابو طالب، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں بالکل جب وہ بستر مرگ پہ تھے تو آپ نے ان سے کہا کہ چچا میرے کان میں لا الہ الا اللہ پڑھ دو تاکہ میں قیامت والے دن تیری طرف سے جھگڑا کر سکوں۔ تو انہوں نے پڑھنا بھی چاہا، لیکن ساتھ عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل، یہ دو بندے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اشارہ کیا نہ، یہ کام نہ کرنا، اور انہوں نے کہا کہ آخر پہ تو اپنا سارا باپ دادا کا دین چھوڑ جاؤ۔ تو اس موقع پر یہ نازل ہوئی یہ آیت کہ اب ان کے لیے آپ نے مغفرت نہیں مانگنی۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں آئی ہو یا کسی اور کے بارے میں آئی ہو، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، البتہ یہ روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ لیکن یہاں سے ایک اصول مسلمانوں نے نکالا، اور وہ اصول یہ ہے کہ مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن کون مشرک؟ وہ مشرک جس پہ ہم فتویٰ لگا لیں کہ تم مشرک ہو اور اس کا میں نے جنازہ نہیں پڑھنا، اور یہ ہمارے یہاں ایک فرقہ دوسرے کو مشرک قرار دے کے اس کا جنازہ نہیں پڑھتا، دوسرا فرقہ پہلے کو مشرک قرار دے کے اس کا جنازہ نہیں پڑھتا، اور دلیل اس آیت سے دیتا ہے۔ اب سن لیجئے، اس آیت کے الفاظ پر غور کر لیجئے۔ اس آیت میں کیٹاگوریکلی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ان مشرکین سے کی نماز جنازہ پڑھنے یا ان کے لیے استغفار کرنے سے ممانعت ہے جن کے بارے میں واضح ہو جائے، من بعد ما تبین لہم، جن کے بارے میں واضح ہو جائے انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ تو جہنمی ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ایک بندہ جو فوت ہو رہا ہو اور وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے فوت ہو، اور اس ساری دنیا دعویٰ کرے، یا اس کے اپنے گروہ والے یا اس کے اپنی فیملی والے کم از کم یہ دعویٰ کریں کہ یہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا تھا، یہ تو کلمہ پڑھتا تھا اور یہ مسلمان تھا، ہم پھر بھی اس کو مشرک قرار دے کے اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھتے، اس آیت سے استدلال کرتے۔ کیا ہمیں
اللہ نے بذریعہ وہی خبر دے دی ہے کہ وہ جہنمی ہے. من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، یہ شرط ہے. اس کا جنازہ آپ نے نہیں پڑھنا، اس کے لیے آپ نے استغفار نہیں کرنا جس کے بارے میں واضح ہو جائے کہ یہ تو جہنمی ہے. لہٰذا یہ صرف ایک بندے کے بارے میں یہ بات کنفرم ہوتی ہے جو کفر پر مرے، جو کفر پر ہو اور کفر پر مر جائے. کفر پر ہو اور علانیہ کفر پر مر جائے، صرف اس کا جنازہ نہیں پڑھنا آپ. جو مومن ہو، دعویٰ ایمان پر ہو، دل اس کا جیسا مرضی ہے، دعویٰ ایمان پر ہو اور وہ دعویٰ ایمان پر فوت ہو اور پوری امت مسلمہ میں ایک بھی بندہ گواہی دینے والا ہو، ایک بھی بندہ کہ یہ ایمان پر مرا ہے یا دعویٰ ایمان پر مرا ہے. اندر کی حالت تو اللہ کو معلوم ہے. دعویٰ ایمان پر مرنے کی ایک بھی مومن گواہی دینے والا ہو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس آیت کے مصداق اس کا جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا. یہ بالکل غلط ہے. یہ اس وقت ہوگا جب آپ کو پتہ ہو کہ وہ جہنمی ہے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں. ہاں البتہ اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو ابھی مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں، بھلے کافر ہیں، زندہ ہیں، کافر ہیں، آپ ان کے لیے بھی دعا کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بھی جہنمی ہونا کنفرم نہیں ہے. ہو سکتا ہے موت سے پہلے پہلے وہ مومن بن جائے. لہذا سارے انبیاء دعائیں کرتے تھے اللہم اغفر لقومی انہم لا یعلمون. اللہ میری قوم اس کو ہدایت دے دے. اللہم اہد قومی، اللہم اغفر لقومی. یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو ہدایت دے دے. لہذا کسی کافر کے لیے بھی دعا کرنا جائز ہے. کسی کافر کے لیے بھی جو علانیہ کافر ہو اس کے لیے بھی دعا کرنا جائز ہے. ہدایت کی، اسلام کی دعا کرنا جائز ہے کیونکہ اس کے جہنمی ہونا کنفرم نہیں ہے. ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے پہلے وہ مسلمان ہو، لہذا اس کے لیے دعا کرنا جائز ہے. صرف اس شخص کے لیے آپ، اور وہ شخص جو دعویٰ ایمان پر مرا ہو اس کے لیے بھی دعا کرنا جائز ہے، بلکہ ضروری ہے. ہو سکتا ہے آپ کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے. لہذا کبھی بخیلی نہ کریں اس معاملے میں. اور یہ آیت قطعاً یہ نہیں بتاتی کہ جس کے اوپر آپ نے شرک کا فتویٰ لگایا ہو اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھنا. نہیں، جس کی گواہی دینے والا کوئی ایک بندہ بھی موجود ہو نا کہ یہ دعویٰ ایمان پہ فوت ہوا ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھ دیں، آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کر دیں. اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اگر آپ کے کہنے سے کسی کی مغفرت ہو جائے سبحان اللہ، تو ہمیں بخیلی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر وہ شخص ایسا ہے کہ جس کی مغفرت ہو ہی نہیں سکتی تو اللہ نے جو منع کیا ہے نا ہمیں کہ آپ نے مغفرت کی دعا نہیں کرنی، وہ ان کے لیے کیا ہے جن کا جہنمی ہونا کنفرم ہو. اور جہنمی ہونا کنفرم صرف اسی کا ہو سکتا ہے جو علانیہ کفر پر مرا ہو. اور جس کا معاملہ مشکوک ہو اس کے بارے میں بھی جہنمی ہونا جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے. لہذا اس کے بارے میں بھی دعا کی جا سکتی ہے. اس لیے اس سے استدلال کر کے یہ کہنا کہ آپ کسی بھی یہ جو مسلمانوں کے آپس میں فرقے بنے ہوئے ہیں کہ وہ جناب وہ تو ایسا کرتا ہے، اس کا طرز عمل یہ تھا، اس کے اندر کفریہ اعمال تھے، اس کے اندر شرکیہ اعمال تھے. اور بھائی کون شخص ہے جو کفریہ اور شرکیہ اعمال سے بچا ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو باتیں ایسی ہیں جو کفر ہیں، لوگوں میں ہیں. ایک، لوگوں کو نسب کا طعنہ دینا، الطعن فی الانساب والنیاحۃ علی المیت، میت پر نوحہ کرنا اور انساب کا طعنہ دینا، مجھے پتہ ہے تیرا باپ دادا کون تھا. یہ مسلمان عام کرتے. فرمایا کفر ہے، وہما بہم کفر. یہ دونوں باتیں کفر کی باتیں. لہذا کس پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے؟ جس شخص نے کسی کو کہا ہو کہ میں تیرے باپ دادا کو جانتا ہوں، تیرے کمی کمین باپ دادا تھے، نسب کا طعنہ دیا ہو کسی کو، یا اس کو کہا ہو نعوذ باللہ من ذالک کہ تو حرامی ہے. اگر کسی نے کسی کو یہ کہا ہو تو کیا آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے کہ اس کا دعویٰ ایمان ختم ہو گیا؟ نہیں. اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم من حلف لغیر اللہ فقد اشرک او کفر، جس نے قسم اٹھائی اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی، اس نے یا شرک کیا یا کفر کیا.
ہم صبح و شام قسمیں اٹھاتے ہیں، تیری قسم، میری قسم، فلانے کی قسم، فلانی کی قسم، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی ہم. لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ اس آیت سے جو بات سامنے آ رہی ہے، من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، جن کے بارے میں کنفرم ہو جائے کہ وہ جہنمی ہیں، ان کے بارے میں منع فرمایا ہے. جن کے بارے میں شک ہونا پتہ نہیں جہنمی ہے کہ پتہ نہیں جنتی ہے، اس کے بارے میں لازماً دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنتی بنا دے. اللہ اکبر. وما کان استغفار ابراہیم علیہ ابیہ، اسی کانٹیکسٹ میں چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے بارے میں استغفار کیا تھا، لہٰذا اس کا حوالہ آ گیا کہ کوئی شخص اس کو دلیل نہ بنائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر باپ کے لیے دعا کی تھی. ابراہیم لِأَبِيهِ، انہوں نے اپنے باپ کے لیے جو استغفار کیا تھا، إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، وہ تو صرف وعدے کی کو وفا کرنا تھا جو وعدہ اس نے اپنے والد سے کیا ہوا تھا. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب ان کے اوپر واضح ہو گیا أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، جب تک شک شبے پہ بات تھی تب تک دعائیں تھیں اللہ میرے باپ کو بخش دے، اور جب کلیئر ہو گیا کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے اور یہ دشمنی پہ مرا ہے اور کفر پہ مرا ہے، تبرأ منہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے برات کا اعلان کر دیا. اصول سامنے آ گیا. ان ابراہیم لأواه حلیم، اور ویسے بھی ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی نرم دل اور بردبار تھے، اور ان کی نرم دلی بھی ان کو اس بات پر مجبور کرتی تھی کہ وہ اپنے والد کے لیے دعا کریں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تبرأ منہ، جب وہ کیٹاگوریکل اللہ کی حد آ گئی تو اس پر چھوڑ دیا. اور وہ حد کیا ہے؟ من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، جب آپ کو کنفرم ہو جائے کہ فلاں جہنمی ہے. اور یہ کنفرم کیسے ہو سکتا؟ دو ہی باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ وحی آئے اور اللہ بتا دے، وحی کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بند ہو، یا دوسرا کوئی شخص علانیہ کفر پر مرے. دو ہی باتیں ہیں. کفر پر زندہ ہو، علانیہ کفر پر زندہ ہو، مرنے میں بھی وقت ہے، ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے مسلمان ہو جائے، اس کے لیے بھی دعا کرے، اس کے لیے بھی دعا کی جا سکتی ہے، اور کوئی شخص اس کی ہدایت کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا ہدایت آنے کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ یبین لہم ما یتقون، ان کے لیے واضح نہ کر دے کہ کس کس چیز سے انہوں نے بچنا. یعنی حجت تمام ہوئے بغیر خواہ مخواہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہی میں مبتلا نہیں کرتا. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے. اصل میں یہ آیت ان صحابہ کرام کے خیالات پر تبصرہ ہے جنہوں نے یہ سوچا کہ ہم نے تو کئی لوگوں کے بارے میں مغفرت کی دعا کر دی جن کے بارے میں مغفرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے تھی، اور کئی لوگوں کے بارے میں ہم نے مغفرت کی دعا نہیں کی جن کے بارے میں کرنی چاہیے تھی. سابقہ جو باتیں گزر چکی تھیں، تو لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ہم نے اللہ کے حکم کے خلاف عمل کیا، کہیں ہم گمراہ تو نہیں ہو گئے، کہیں ہم نے گمراہی کا کام تو نہیں کیا. تو اللہ فرماتا ہے اللہ کا یہ قانون ہی نہیں ہے. یہ جو دنیا کا قانون ہے، ignorance of law is no excuse، یہ دنیا کا قانون ہے کہ قانون کا پتہ نہ ہونا یہ کوئی عذر نہیں، شریعت میں یہ عذر ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ ایسے خام خواہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا ان کی ہدایت کے بعد جب تک ان کو پوری طرح بتا نہ دے، واضح نہ کر دے کہ کس کس چیز سے بچنا ہے اور کس سے نہیں بچنا. جب اللہ نے واضح کر دیا، اب اس کے بعد کوئی شخص اپنی مرضی کرے گا تو پھر گمراہ ہوگا. لہٰذا جو شک شبے میں، یا جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، یا جب تک اللہ کے حکم کا علم نہیں ہوا تھا، اس وقت تک اگر کسی شخص نے کوئی عمل کر لیا تو اس پر انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Allah